اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الرعد کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 23 آیت سے لے کر آیت نمبر 30 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 22 سے ہم نے آگے چلنا ہے، لیکن آیت نمبر 19 سے ہم ترجمے کا تکرار کر رہے ہیں تاکہ بات جو جاری ہے وہ انشاءاللہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اب عقل والوں کی نشانیاں بتائی تھی کل، آیت نمبر 20۔ کون ہے عقل والے اللہ کی نگاہ میں؟ جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے۔ آیت نمبر 21۔ اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ اور جو لوگ، یعنی یہ سارے جو لوگ انہی کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ عاقل ہے، یہ اپنے جذبات کی زد میں نہیں آتے، اپنے ذاتیات کی زد میں نہیں آتے، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے رد عمل اور رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، آپ توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاؤں کا بخشنے والا ہے، جیسا یہ ہے ویسا بیان کیا جائے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کن سے کیا، اور پھر دیکھیں کہ آج کل مسلمانوں میں مختلف
مسالک میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جتنی تنقید ہے دوسروں پر ہے، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے گمراہی کا اور اپنی اصلاح نہ کرنے۔ قرآن کی آیات کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو اس کے آئینے میں رکھے، نہ کہے کہ ہمارے بارے میں تو نہیں۔ اب یہ صفات جو ہیں پورا قرآن صفات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت ان کے لیے۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں چونکہ شیعہ ہوں لہٰذا میں تو پکا جنت میں جاؤں گا، یہ بے وقوف ہے، اسے بے وقوف بنایا ہے یا خود غرض لوگوں نے، یا وہ جو خود جاہل تھے لیکن دین بتانے کے لیے، جاہل سے مراد قرآن سے جاہل، اور دین بتانے کے لیے مثلا آگے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کو خود بخود، البتہ قرآن نے ہدایت بھی کہا متقین کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں، ہدی للمتقین، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے ان چیزوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے، اس کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ صفات آپ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ جنتیوں کی صفات ہے، جنت میں جانے والے۔ اب ایک بندے میں اس کی الٹ صفات ہے اور سمجھے کہ یہ والی رسم ادا کرنے سے، یہ والی رسم ادا کرنے سے میری کمپنسیشن ہو جائے گی، یہ غلط دین کا تحریف شدہ تصور۔ آیت نمبر 23، ان سے جو کہا گیا کہ اولئک لہم عقبی الدار، آیت نمبر 22 میں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت ہے۔ اب وہ آخرت کا گھر کیا ہے؟ آیت نمبر 23، جنات عدن، دائمی جنتیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور صرف وہ نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی ازواج میں سے اور ان کی اولاد، ذریت میں سے کون؟ جو صالح تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ مثلا باپ جو ہے بالکل خدا کا نافرمان ہے، بچہ نیک ہے، چلو جی ابا بھی پاس ہو گیا۔ اگر ابا نے کوئی گنجائش چھوڑی ہوئی ہے تو بچے کی نیکی فائدہ دے گی اس کو، اگر گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی ہوئی تو قرآن کا قاعدہ ہے ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے الفاظ کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، اور اللہ کے الفاظ کو لائٹ لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ کر دیا جائے کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا مراد ہے، اس کی کیا مراد ہے۔ ان لیس للانسان الا ما سعی وان لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے نہیں ہے، لیس للانسان، نہیں ہے انسان کے لیے، الا سوائے ما سعی، جس کی اس نے کوشش کی۔ اگر کسی کی اچھی تربیت کی ہے، اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، کسی کو اچھے کام پہ لگایا ہے، کسی بچے کو پڑھا دیا، کسی یتیم کو صرف دنیا نہیں بلکہ اس کے دین کا بھی بندوبست کر دیا، اب یہ اس کی کوشش ہے، اس کوشش کے اثرات اس کے آگے 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 چلتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہے، قرآن کا قاعدہ ہے، یہ سب کے اجر اس تک پہنچتے رہیں گے، اس نے کوشش کی۔ لیکن اگر خود ہی اپنی اولاد کو دنیا دار بنایا، خود بھی دنیا دار، بچے بھی دنیا دار، دین کی پرواہ نہیں، اور ایکسیڈنٹلی بچہ ٹھیک ہو گیا، ابا کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ اگر ابا ہوتا تو اس کو روکتا کہ تو مولوی بننے جا رہا ہے، کیونکہ آج کل تو وہ زمانہ آ گیا کہ بعض جگہوں میں تو 5 وقت کی نماز بھی کو پڑھے تو کہتے ہیں مولوی بن گیا۔ ہمارے گھر میں ایک مولوی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی بعض لوگوں کے جگہوں پر، ٹھیک ہے، کسی سے ملنے گئے، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب ہمارا بچہ بھی مولوی بن گیا۔ میں نے کہا کیسے مولوی بن گیا؟ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز مولویوں کے لیے، ٹھیک ہے۔
تو عجیب یعنی سچویشن ہم نے چینج کی، اور جنت میں جوار پانچ تن پاک چاہیے، اور دین کے بارے میں یہ حال۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسا کیلکولیٹڈ بات کرتا ہے، اور اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی باتوں میں کہاں سے تضاد آئے گا جو سب کچھ جانتا ہے؟ اور اس لیے ائمہ نے فرمایا پہلے دیکھو قرآن میں کیا، پھر دیکھنا کہ ہم سے منسوب جو بات ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ قرآن کا آئینہ انہوں نے بنا کے گئے، لیکن دیکھتا کوئی نہیں۔ ایسی دائمی جنتیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا باپ دادے اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، جو نیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایویں نہیں کہتا چلو بھائی دروازہ کھلا ہے تم بھی چلے جاؤ ساتھ، وہ بھی۔ اور والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے۔ ہر دروازے، اس کا مطلب ہے جنتوں کے جہاں پہ وہ رہ رہے ہوں گے بہت سارے دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے ان کے لیے گویا خوشخبریاں اور سلام لے کر اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ خدا جانے کیسا منظر ہوگا۔ کیا کہیں گے فرشتے ان سے؟ 24 یہ جو صفت اس آیت میں بتائی جا رہی ہے وہ اللہ نے جس کو عطا کر دی ہے۔ روایات میں ہے کہ صبر کی بات ہو رہی کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہ تعلق ہے جو بدن کے ساتھ سر کا ہوتا ہے۔ اس اگر کٹ جائے تو پیچھے بدن نہیں رہتا۔ بغیر صبر کے ایمان ایسے ہے جیسے سر کٹا کوئی لاشی ہوتی ہے۔ صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تمام زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور پھر یہ راستہ کٹھن ہوتا ہے، مشکلات آئی تو ایک دوسرے کو، چونکہ بھائی تھے ایک دوسرے کے ایمان والے، وتواصوا بالحق کہتے رہے حق کو نہیں چھوڑنا ایک دوسرے کو۔ سختی اگر دیکھا پریشان ہے اس کو تسلی دی کہ نہیں گزر جائے گا، حق نہیں چھوڑنا۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کا کہتے ہیں۔ خراب مت ہونا، صبر کر، خراب مت ہونا، خراب مت ہونا۔ بس یہ صبر ہے، جس میں صبر نہیں ہے وہ۔ تو فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ آیت نمبر 24 کیا کہیں گے ان کو؟ سلام علیکم۔ یہ والا صحیح سلام ہوگا جس کو سننے کی توفیق ملی۔ فل سلامتی، تم پر سلامتی ہو۔ کیوں؟ کیا سبب بنا اس سلام کا؟ سلام علیکم بما صبرتم۔ بہت ساری صفات ذکر ہوئی ہیں نا، لیکن سلام کے ساتھ ان کی تکرار نہیں کی، ایک صفت کا نام لیا۔ تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا اس کی وجہ سے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، تو اب یہ آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے تمہارے لیے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو بس یہ ان کے لیے جو بے صبرہ، حلال پہ اکتفا نہ کرے، حرام کی طرف بھاگے، بات بات پہ جہاں جذباتی ہو اللہ بھول جائے، جو دل میں آئے کر دے، اس کو کہاں یہ سلام ہوگا؟ اسے کہیں گے سلام علیکم۔ جس کو غصے میں آ کے پتہ نہیں کیا گالیاں اول فل بکنا شروع، جس کی سیرت یہ ہو، اسے کہے گا فرشتہ سلام علیکم بما صبرتم، نہیں کہیں گے۔ لہٰذا یہ آیات یہ کہ یہ پیدا کرو تاکہ اس کے قابل بن سکو۔ فرشتے جھوٹ نہیں بولیں گے کہ تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا، جبکہ صبر ہو ہی نہ اس میں۔ فنعم عقبی الدار، تو عاقبت کا گھر کیا عمدہ گھر۔ آیت نمبر 25۔ اب دوسرا گروپ جو ان صفات والوں کے، دیکھیں قرآن صفات سے تعارف کرواتا ہے لوگوں کو، صفات سے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں جو پہلے سپارے میں آتا ہے، یہودی کہتے ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے، مسیح کہتے ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، پھر نام نہیں لیا کسی کا، کہا جو اللہ کے آگے جھک گیا ہے اور نیک کام کرتا ہے وہ جائے گا۔ لہٰذا یہ جو
دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے، ایک اس کا نام ہوتا ہے اور اس نام کی حقیقت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے گھوڑا. اب جب میں لفظ گھوڑا بولوں، ہارس، ٹھیک ہے، کسی بھی زبان میں، تو اس لفظ کا جو میننگ ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. گھوڑا کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی گدھے کو کہے گھوڑا، وہ ہو گدھا، اس کی حقیقت سب کو دیکھ رکھتی ہے، گدھا ہے، اس کو ساری دنیا کہے یہ گھوڑا ہے، وہ گھوڑا نہیں بنے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ جب کوئی لفظ دین میں کوئی لفظ آیا ہے، مثلا مسلم، تو اللہ سے پوچھے پہلے، مسلم یا اللہ تو کسے کہتا ہے؟ مومن یا اللہ تو کسے کہتا ہے؟ عقل مند یہ ہے، اولو الالباب یہ ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز وہیں سے آئی ہے. الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئے. تو پہلے رب سے پوچھتا ہے یا اللہ تو مسلم کسے کہتا ہے، یا اللہ تو مومن کسے کہتا ہے. اگر لفظ شیعہ آیا ہے تو مثلا ائمہ اطہار کی روایات میں پہلے دیکھتا ہے وہ انہوں نے کیا بتایا، کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں. بعض روایت میں کہا ہمارے شیعہ مثلا یہ ہمارے، بعض میں بتایا کہ ہمارے شیعہ کی یہ صفات. ائمہ کی جو بتائی ہوئی صفات ہیں ان کو قرآن پر آپ چیک کریں، آپ کو ایک ہی چیز ملے گی. لیکن 2 نمبر فیکٹریوں میں جو مال تیار ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ یہ شیعہ ہے اور وہ دھوکہ کھا گیا، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ مثلا جیسے گدھے کو گھوڑا سمجھ لیں. شیعہ یعنی علی کے پیچھے پیچھے چلنے والا، علی کا شیعہ. دین جو سمجھنا چاہے نا تو دین بڑا سمپل ہے، لیکن جو ہٹ دھرمی پہ آئے تو قرآن بتاتا ہے کہ تو نبی بھی بتانے والا ہو تو نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے. اور اہل بیت اطہار کی زندگیاں آپ دیکھ لیں، جس نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. جتنے بھی مقام رسول اللہ سے سن چکے ہو نہیں ماننا، الٹا ذبح کر دیا. تو جو طالب ہدایت نہیں ہے اس کے لیے ہدایت ہے بھی، اللہ نے یہ قانون رکھا. اب دوسرے گروپ کی بھی صفات، جہنمیوں کی بھی صفات بتائی جا رہی. آیت نمبر 25، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کر دیتے، کاٹ دیتے. آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، میں سمجھوں گا تو مر گیا اور تو بھی سمجھ میں مر گیا تیرے. یہ بے دین ہے، یہ بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہے کہاں سے تربیت لی ہے اس نے. جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کرتے. اور یاد رکھیے ایک رشتہ ایمان کا رشتہ، انما المؤمنون اخوہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن تو بس ایک رشتے میں جڑے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ بھائی بھائی. یہ اللہ نے کہا یہ رشتہ ہے. اب اس کا مطلب ہے اس رشتے میں جڑے رہنا چاہیے. جس میں ایمان، یا یہ ایمان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اللہ نے دیے ہوئے، کہ جس میں ایمان ہے وہ دوسرے ایمان والے سے محبت کرے گا اور برداشت کرے گا. تھوڑی بہت زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، فلان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا اگر مثلا کنفرم ہو گیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، بے ایمانی کرے گا، تو اس سے دھوکہ کھا جائے نہ، اپنا ہوشیار رہے. لیکن قطع تعلق، اس کی اصلاح کی کوشش، انڈائریکٹ ڈائریکٹ طریقے سے اس کی فکر میں رہنا، جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. کبھی وہ مصیبت میں پھنس گیا، انسان کہے کہ آج اگر میں اس کی ہیلپ کروں شاید اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے.
اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے، آج اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ ایمان جو ہے وہ اس قسم کے کام کرواتا ہے، اگر ہو تو، اگر نہ ہو تو نہ اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، ہم کیا کریں۔ یہ سارے بے دینی کے ڈائلاگ آئے ہوئے، انہوں نے اپنی قبر میں، رسول اللہ نے کہا تھا نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، اور اسوہ حسنہ رسول اللہ کی سیرت، جن چیزوں کی ان کے دل میں تڑپ تھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیوں نہیں، ہماری تربیت کس نے کی ہے؟ اگر رسول اللہ والی سوچ نہیں ہے، اگر رسول اللہ والی تڑپ نہیں ہے ساری انسانیت کے لیے، اگر کچھ اور ہے ہمارے اندر، اس کا مطلب ہے دین کے نام پہ زہر بھرا ہے ہمارے اندر۔ اور دیکھ لیں کیا حالت ہے اسلامی معاشروں کی، ہمارے اپنے پاکستان کے معاشرے۔ ابھی کوئی کل کہہ رہے تھے کہ یہ والا محرم ایف آئی آروں کا محرم ہے، پہلے سے زیادہ ایف آئی آریں ہوں ایک دوسرے کو بہانے سے، بجائے یہ کہ کئی مل کے بیٹھ جاتے۔ مسلمانوں کی نشانی اللہ نے بتائی، امرہم شورا بینہم، یہ مل کے بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، قواعد و ضوابط طے کرتے ہیں، توفیق ہی نہیں۔ جب ان کو توفیق نہیں ہے پھر ہمارے فیصلے کون کرے گا؟ پھر امریکہ کرے گا، پھر یونائٹڈ نیشنز کریں گی، پھر لتر ماریں گی اور ہم لتر کھائیں گے، اٹھا کے پھر دیں گے، کہیں گے پیمنٹ بھی کرو، ہم پیمنٹ بھی کریں گے۔ یہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں منقطع کر دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ خود بخود اس کا نتیجہ ہے کہ زمین میں فساد کر۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ آیت نمبر 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کتنا آسان ہے اس پر ایمان لانا، اور کتنی مشکلات ہیں اس پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ جس کی چاہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، سمپل، اس کے اندر سے کیڑے نکال کر، اور کبھی جادوگروں کے کھاتے میں، کبھی کسی کھاتے میں، میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، پھونک دیا، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اصلی ریزن کی طرف جانے کی بجائے ان تمہیں پڑ جاتا ہے۔ اللہ جس کی چاہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے، آخرت کو بھول گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور کیا ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں سوائے ایک متاع کے۔ متاع عارضی یوز کا سامان جو استعمال کر کے پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہی متاع ہے، البتہ متاع کو اچھا یوز کر لو اور دائمی اجر کما لو، یا متاع کو مس یوز کرو اللہ کی نافرمانی میں، اس نے تو جانا ہی جانا ہے، اچھا یوز کرو یا برا یوز کرو، یہ چیز تو جائے گی، ہاں اس کا رزلٹ رہ جائے گا اچھا یا برا، کہ جس طرح اس چیز کو ہم نے استعمال کیا ہو۔ یہ اب جب انسان آیات میں غور کرتا ہے نا، پھر اس کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ کیا لنک ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، اور یہ لوگ دنیاوی زندگی پہ خوش ہیں، اس کا کیا لنک ہے آپس میں؟ مکہ جائیں آپ کو پتہ لگ جائے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر مکہ لے کے جائیں، کفار رسول اللہ اور ان کے جو ابتدائی ایمان لائے تھے ان پر، وہ کون لوگ تھے؟ بالعموم غریب طبقہ تھا۔ توجہ فرمائیں، بالعموم انبیاء پہ ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ غریب طبقہ، بہت نچلا طبقہ جو معاشرے کا ہوتا ہے، پسے ہوئے لوگ۔ تو یہ مشرکین جو سردار تھے، مالدار تھے، یہ انہیں کہتے تھے کہ تم کہتے ہو ہم پہ بڑا کرم ہو گیا، ہم ایمان لے آئے، بدبختو تمہارے پاس ہے کیا؟ اگر تم پر خدا اللہ راضی ہوتا، تمہارے پاس مال ہوتا، تمہارے پاس آرام و آسائش ہوتی زندگی کی،
تو اللہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے رسول ان سے کہیے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور تم جو دنیاوی زندگی پر خوش ہو، اور دنیاوی زندگی تمہارا سارا معیار ہے کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے، مال دنیا زیادہ ہے، اس پر اللہ کا کرم ہے، تم بے وقوف ہو۔ یہ جس پر تم خوش ہو رہے ہو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور کیا ہے یہ دنیاوی زندگی جس کو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو اور تمہارے پاس زیادہ ہے، تم مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہو کہ ان کے پاس کم ہے، یہ کیا ہے سوائے ایک عارضی سامان جو چلا جائے گا۔ یہ کانسیپٹ ہے قرآن کا کہ ہرگز بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جس کے پاس دنیا زیادہ اس کے پاس بڑا کرم ہے۔ قارون پہ نہیں تھا کرم اللہ کا۔ آج بھی بہت سارے مالدار ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، بعض نام ایسے ہیں جو ضرب المثل بن گئے، اتنا لوٹا ہے پاکستان، اتنا لوٹا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور ان کے چمچے کیا کہتے ہیں؟ بڑا کرم ہے، کمال دیتے، کرم نہیں ہے، لعنت کی ایکسٹریم ہے ان پر اللہ کی طرف سے۔ اور وہ سب سے ایکسٹریم لعنت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور کھول دو دنیا کے دروازے ان پر، جو قرآن نے بتایا ہوا، تاکہ یہ اب ان کا نشہ ٹوٹنے ہی نہ پائے بدماشوں کا، اور تاکہ پھر میں ان کو گرفت میں لوں۔ اور اللہ جس کے خلاف پھر تدبیر کرے پھر وہ اس کو کون بچائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کون، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ آیات قرآن میں بار بار انسان کی ہدایت و گمراہی کے جو پرنسپلز ہیں وہ پھیر پھیر کے گما گما کے مثالیں دے دے کے اللہ نے کلیئر کر دی۔ آیت نمبر 27، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اس پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، وہی معجزے کا مطالبہ، ڈیمانڈ کرتے تھے کہ معجزہ اترے۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا۔ کیا مطلب؟ وہ مطالبہ کر رہے ہیں معجزے کا اور جواب آ رہا ہے اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا۔ کیا لنک ہے اس کا آپس میں؟ اس کا لنک یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جن انسانوں کو میں نے خلق کیا ہے اگر وہ ہدایت کی طرف مائل ہونا چاہے، کیا چیز ان کو چاہیے، کتنی چیز، کیا چیز میں پرووائڈ کروں، تو پھر دوسرا کام ان کا ہے وہ ایکسیپٹ کرے، راستہ ان کو نظر آ جائے گا، اور وہ چیز میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اب جو تم اضافی ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ میں نہیں مانوں، تمہارے مطالبوں پر ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ گزشتہ اقوام نے بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے اور پھر بھی خرابیاں کی اور نیست و نابود کر دیے گئے۔ اللہ کی ایک سنت یہ تھی کہ جب اس حصی معجزہ دیکھنے کے بعد اگر انکار کرتے تھے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا اور مومنوں کے سوا کوئی نہیں بچتا تھا۔ تو اللہ تبارک البتہ وہ بھی بہت ساری ڈیمانڈیں کرتے تھے، لیکن اللہ پھر ایک ہی جب معجزہ وہ بڑا والا آتا تھا پھر اس کے بعد نہ ماننے کی شکل میں عذاب آ جاتا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اس پر کیوں نہیں اس کے رب کی طرف سے نشانی اترتی۔ تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیں اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف ہدایت کر دیتا ہے جو اس کی طرف پلٹے، یعنی جو تمہیں چاہیے تھی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں تمہیں بتا دی گئی، تمہاری عقل ان کو اینالائز کر سکتی ہے، اور اگر تم خرابی نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، اپنی خواہشات اور ان کو ترک کر دو، تو یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے اگر تم خود مائل ہو تو۔ لہذا کیا فرمایا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور ہدایت کرتا ہے اپنی طرف کس کو؟ من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرے،
جو اس کی طرف پلٹے، یعنی یہ بندے کی طرف سے ہے، اور جو یہ نہ کرے ان اللہ یضل من یشاء، پھر اللہ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ، اگر آپ آیت میں غور کریں اس کا معنی واضح ہے۔ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جس کا دل نہیں چاہ رہا جانے کا، الٹی ڈیمانڈیں کر رہا ہے، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ معجزہ اتارو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر تو یہ ہٹ دھرمی چھوڑ تو جتنا تجھے بتا دیا گیا ہے وہ کافی ہے، اگر تو مائل ہو ادھر آنے کے لیے، لیکن تجھے اور چیزیں پیاری ہیں جو تجھے آنے نہیں دیتی اللہ کی طرف۔ آ جاؤں گا تو وہ چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنا پڑے گا، نہیں آتا۔ اب ذرا ایک اور بات توجہ سے سنیے۔ ایک تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو مثلا جن سے ڈائریکٹ خطاب ہے مکے کے مشرک، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اگر ہم کہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی، اور وہ کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ مسلمان ہے لیکن خرابیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، خرابیاں کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو ان برے کاموں کی محبت اور ان سے ملنے والا فائدہ اور ناجائز منافع وہ اس کو روکتے ہیں حلال پر اکتفا کرنے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تو میری طرف مائل ہوگا تو میں بندوبست کر دوں گا تیرا، لیکن اگر تو مائل میری طرف آنے پہ مائل نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ حرام بھی کرتا رہے تو پھر گمراہی تیرا مقدر ہے۔ اب یہاں پر جو بڑی خرابی دین کے ساتھ ہوتی ہے، ادیان کی تاریخ جس کی گواہی دے رہی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ان بے ایمانوں کو ہر دین میں اور اسلام میں بھی ان بے ایمانوں کی بے ایمانیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دین میں تحریف کر کے بتانے والے بے ایمان علماء نما لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کی مرضی کی سیٹنگ بنا کے دکھاؤں نا اس کو، تو پھر جو یہ گھپلے کرتا ہے تو میری جیب میں بھی اس گھپلوں میں سے پیسے آئیں گے، مجھے بھی پروٹوکول ملیں گے، اور پھر بہت سارے لوگ یا حکمرانوں کے پیچھے اور یا مالداروں کی وجہ سے بیڑا غرق کرتے۔ دین میں یہودی علماء یہ کرتے تھے، قرآن نے بتایا ہوا، اور بتایا اس لیے کہ صفات سے پہچاننا کہ دین کس سے لینا ہے اور دین کس سے نہیں لینا۔ بس اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی طرف ہدایت فرما دیتا ہے، یعنی جو رجوع نہیں کہ مائل نہیں ہے اسے پھر خدا گمراہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قاعدہ ضابطہ کے بغیر ہی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ اب یہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہیں، ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ آیت نمبر 28، الذین آمنوا، وہ لوگ جو پہلے مائل ہوئے پھر اس کے نتیجے میں ایمان لے آئے، اور اب جب ایمان لے آئے ہیں اس ایمان کی تاثیر کیا ہے؟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے، یعنی پہلے جو اور جگہوں پر اطمینان ڈھونڈ رہے تھے، اب جب خدا پر ایمان لائے ہیں تو اب ان پر انکشاف ہوا کہ اصل اطمینان تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی آزمائش ہو، جس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اگر یہ مجھ پر آئی ہے تو میں صبر کروں گا تو اللہ مجھے اجر دے گا، اور یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے بلکہ دنیا تو ہے ہی عارضی، میں نے جانا ہی ہے، اصل گھر آخرت کا ہے، اس کی ٹینشن خود بخود کم ہو جائے۔ ہاں، جس کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہو وہ تو مر جائے گا بیچارہ، وہ تو ساری کیلکولیشن، سارے پلان، سارے حساب کتاب اسی دنیا کو دیکھتے اس نے بنائے ہیں۔ اس کے پاس سے جب دنیا اس کو جاتی نظر آتی ہے اس کو موت نظر آتی ہے، لیکن مومن جب اللہ کی طرف سے تقاضا ہو تو دنیا کو خود ٹھوکر لگا دیتا، کیونکہ وہ اگلی چیز کو دیکھ چکا ہے اپنے ایمان کی بصیرت سے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو۔
اب یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ کا نام لینے سے ہی بعض الرجی ہونے لگتی ہے، جب تک اپنے پیروں فقیروں کے نام لیتے بڑا مزہ آتا ہوں، اور جیسے ہی اللہ کا نام آئے الرجی شروع ہو جاتی ہے، ٹیسٹ نہیں ہے ان کا، ذائقہ نہیں ہے اللہ کا، ان کو اطمینان کہاں سے ہوگا جن کو ویسے ہی قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اکیلے، قرآن میں بھی بڑا وہ چوروں کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وحدہ، اکیلے کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو وہ لوگ جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل پکڑے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے پھنس گئے، سانس نہیں چل رہی ان کی، کلوٹ آ گیا ان کے بلڈ میں، ایسے ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو، یہ مختلف تعبیرات ہیں، ان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر اچھلتے ہیں، واہ واہ واہ، بہت مزہ آتا ہے ان کو، خوش ہوتے ہیں پھر اس پر، اللہ کوئی سوتیلا ان کا ہو گیا، مزہ نہیں آتا ہے۔ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، باقی سب دھوکے ہیں، نشے کی طرح، جیسے نشہ نا عارضی طور پر بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن نشہ ختم ہوتا ہے، اس کے اثرات رہ جاتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ اصل اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہے، چونکہ وہ جس کو فنا نہیں ہے وہ اللہ ہے، وہ جس کے پاس سب کچھ ہے، اپنے وعدے پورے کرنے کی طاقت، عطا کرنے کی طاقت، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہے، تو پھر جب اس سے جو جڑ گیا اسی کے لیے اطمینان، اسی کے لیے اطمینان، الا بذکر اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس کے ساتھ یہ چیز اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی یاد میں اطمینان نہیں ہوتا اور اللہ کی یاد تمہیں مزہ نہیں دیتی تو پھر کیوں کہتے ہو ہم ایمان والے؟ وہ جو ایمان لائے اور وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، آیت نمبر 29، ان کی صفات جاری ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الفاظ تھوڑے تھوڑے بدل رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، طوبی لہم، طوبی مؤنث ہے اطیب، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو خوشگوار لگے، لطف آئے، سکون ملے جس چیز سے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، طوبی لہم، ساری خوشگوار چیزیں، سارے سکون، سارے اطمینان انہی کے لیے، اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ وحسن مآب، اور بہترین آخری ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ انہی کے لیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت ہے۔ توجہ سے سنیں، سورۃ الرعد آیت نمبر 30، كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ، اے رسول اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت قومیں گزر چکی، کوئی یہ نیا کام نہیں ہوا۔ کس لیے بھیجا ہے؟ اہمیت دیکھیں قرآن کی، رسول اللہ کا سب سے بڑا ڈیوٹی اور ان کا فریضہ کیا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان پر اس کی تلاوت کریں، ان کو وہ سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، یعنی رسول اللہ پیغام پہنچانے والے، ان آیات کو سنانے والے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ،
جبکہ ان کی حالت کیا ہے اس قوم کی؟ رحمان کے کفر میں مبتلا ہے، رحمان کے منکر ہے۔ اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے، قرآن نے خود بتایا ہے کہ اللہ کو تو مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ساتھ اپنے مانے جانے کو مانے جانا شمار ہی نہیں کرتا، کہتا میں ماننا ہے تو اکیلا ماننا، اگر میرے ساتھ کسی کو کسی طرح میری ذات میں، میری صفات میں کسی کو میرا پارٹنر، میرا شریک تم نے کر دیا ہے تو پھر تم نے مانا ہی نہیں، کیونکہ میں تو وہ ہوں جس کا پارٹنر ہے ہی نہیں، تم اس کو مان رہے ہو جس کا پارٹنر ہوتا ہے، وہ تو میں ہوں ہی نہیں، تم نے کوئی اپنی من گھڑت چیز کو اللہ سمجھ کے مانا ہوا، مجھے ماننا ہے تو پھر مجھے ہی ماننا، ٹھیک ہے نا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اور یہ لوگ خدا رحمان کا انکار کر رہے ہیں، یہ قوم، ان کی حالت یہ ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ انہیں یہ تلاوت کر کے سنائیں، قل هو ربی، کہہ دیجئے وہی ہے میرا رب، تم جن کو رب رب کر رہے ہو نہیں ہے رب میرے، تم نے جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لی ہیں ربوبیت میں، توحید ربوبیت کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا ہوا ہے، تو اے رسول کہہ دیجئے وہی ہے میرا رب، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے ربوبیت اور معبود ہونے کو، جو معبود ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی معبود ہے۔ باقی جو گیم میں کھیلتے ہیں ان کو اپنی گیم میں مبارک۔ قل هو ربی، کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، میرا بھروسہ وہی ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف میرا رجوع ہے، یعنی میرا سب کچھ اللہ ہے، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔